سورہ بقرہ سے آیت پڑھنے لگا ہوں، سنیے گا، یہاں لکھیے گا، وصول ہو جائے تو رسید وصولی کی ممبر تک ضرور بھجوائیے گا۔ اللہ ارشاد، یہ بھائی موبائل فون وغیرہ بند کر دو، یہ سی ڈی کس لیے بن رہی ہے بعد میں لے لینا۔ اوفو بے آہدی، اوفے بے آہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اللہ کہتا ہے جو عہد اے اولاد آدم تم نے مجھ سے کیا وہ تم پورا کرو، جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے نا بچوں؟ اوفو بے عہدی، میرا عہد پورا کرو، اوفے بے عہدکم، بچے سنا نہیں، بند کرو اسے، موبائل نیچے رکھو، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اور آگے ظہیر بھائی دھمکی بھی دی، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ڈرتے رہنا، میں بندے سے کیا ہوا وعدہ توڑو تو معاف نہیں کرتا، جو مجھ سے کر کے آئے ہو۔ اور آخری قدار والوں، پھر میں نے فوراً سعید بھائی برق گردانی شروع کی، غفران کتب اہل بیت کی، تفاسیر ائمہ ہدا کی، کون سا عہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا اور کون سا وعدہ ہے جو اس نے ہم سے کیا جو وفا کرے گا؟ تو پتہ ہے مجھے کیا ملا مولانا صفی شیرازی؟ جواب یہ ملا، اوفو بے عہدی الماخوذ فی الذر الاول بے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ادھر والوں سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو تم نے عالم ارواح سے بھی پہلے ذر اول میں مجھ سے وعدہ کیا تھا علی کی ولایت کا، وہ تم پورا کرو۔ اوف لکم بالجنت، میں جنت کا وعدہ پورا پورا وفا کروں گا، اور اس طرح کروں گا کہ چاہو تو خود رہنا، چاہو تو گلیوں میں جنت بیچنا شروع کرو۔ ذوالفقار حسینی ایسا ہے، علی زین ذوالفقار 3 حرف ہیں، تم حرفوں کو کھوجتے رہتے ہو، اب اس کھوج کو بھی کھوجنا۔ الف کا حرف عالم الوہیت کا نمائندہ ہے، اور عین کا حرف، یہ میں عالم ظاہر کی بات نہیں، عالم معنی کی بات کر رہا ہوں، عین کا حرف عالم معنی میں رسول کا ہے۔ نہیں لیکن میرے پاس اس کی اصل میں کوئی ایک قرآنی دلیل بھی ہے۔ سورہ بلد میں اللہ کہہ رہا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے ہر انسان کو آنکھیں عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے اسے زبان عطا نہیں کی؟ ہم نے 2 لب عطا نہیں کیے؟ صادق آل محمد سے پوچھا کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ قال العینین رسول اللہ، فرمایا 2 آنکھیں رسول ہیں، وَلِسَانًا امیر المومنین، زبان امیر کائنات ہے۔ ذرا ٹیسٹر لگا لوں کہ جشن منانے آئے ہیں یا اپنے مقدر کا ماتم کرنے؟ زبان اتنی لطیف ہے
کہ مشرک کی زبان بھی ناپاک نہیں ہوتی. چار پانچ چہروں پہ سوالیہ لگ گیا کہ غضنفر نے کیا کہہ دیا. نہیں ابھی یہاں ایک ہندو آ گیا, مجھے مسلمان کرو. کیسے کرو گے؟ کلمہ لا الہ, اگر زبان پاک نہیں تو اللہ کا نام کیسے لے گا؟ زبان تو ناپاک جانور کی بھی پاک نہیں ہوتی. سورہ فرقان کی آیت ہے من شیء الا یسبح بحمدہ, اللہ کہتے ہیں ہر شے میری تسبیح کرتی ہے. یہ جو زبان کو اللہ نے پاک رکھا, یہ لسان اللہ کی جاری خیرات ہے. شفتین الحسن والحسین, فرمایا دو لب حسنین ہیں. اب جو کہ عام کو عربی میں عین کہتے ہیں, سپیکر کا ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے. عین تو عالم معنی میں عین کا حرف رسول کے لیے, الف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عین رسول کے لیے, اور نقطہ علی کے لیے. جب عین پہ نقطہ لگے وہ بنتی ہے غین. اب دیکھ لو, الف اللہ کے لیے, یوم الست اللہ نے اپنا نام کیا. عین رسول کے لیے, یوم العشیرہ رسول کے نام ہوا. عین پہ نقطہ لگ کے جب غین بنی غدیر علی کے نام. ادھر کونے والے ہاں ہاتھ تو اٹھایا کرو. مضمون تو وہ ذمہ لگایا ہے جس میں 1,30,000 ہاتھ یوں کھڑے رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی الف عین غین, راستہ میں نے بنا دیا, پھر اس کو بولنا. سر اٹھاؤ, میری طرف دیکھو. اللہ کہتے ہیں وہاں جو وعدہ کیا تھا. اب وہاں وعدہ کرنے والے مولانا 3 قسم کے لوگ تھے. اقرار, انکار, دیکھا دیکھی اقرار. مجھے نہیں, تمہیں دیکھو غدیر نام ہی چہرہ پرکھنے والی عید کا ہے. کیونکہ وجہ اللہ کی ولایت کا اعلان ہوا. وجہ اللہ کے معنی ہے اللہ کا چہرہ. جو ہی اللہ کا چہرہ سامنے آیا, بشر کے چہروں پہ شجرے ظاہر ہو گئے. میری طرف دیکھنا, یہ وعدہ اب اللہ نے جب سید بھائی کہا نا سمجھا, اللہ سب ربکم اور محمد النبیکم وقفے سے کہا, وعلی امیرکم یہ بلا فصل کہا. اپنی بات کر کے ظہیر بھائی وقفہ کیا, مگر نبی اور علی میں وقفہ نہیں کیا. ہاتھ بھیا کھول کے بیٹھو, مجلس میں بیٹھنے کے آداب اور ہوتے ہیں. جب توحید دونوں میں وقفہ نہیں چاہتی تو اذان میں بلا فاصل کہتا ہے, نماز میں فاصل.
اچھا ٹیسٹر میں تو ماشاءاللہ پاس ہو گئے، ریڈنگ ٹھیک آئی ہے۔ اب میری طرف دیکھنا، یہ پہلی اور آخری حقیقت واقعیہ ہے غدیر والی۔ میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں کہ اسی دن اللہ نے تکمیل کی سند بخشی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اچھا مولانا، ہر عطف کے ساتھ تقدیراً الیوم شامل نحو کا قانون ہے، یعنی تینوں جگہ ترجمہ الیوم کرنا پڑے گا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین کامل کیا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت تمام کی۔ ہاں پچھلے والے والوں اور خصوصاً اس کونے والوں ڈھیلے ڈھیلے لگ رہے ہو، پھر غور کرو۔ اکملت لکم دینی نہیں کہا، دینکم تمہارا، نعمتکم نہیں کہا، نعمتی۔ دین تمہارا کامل ہوا، نعمت میری کا۔ اب تمام کا لفظ شیعہ قوم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مجلس تھی، جشن تھا، بعد میں ذوالفقار لنگر رجسٹر تقسیم ہوا، 500 نے کھا لیا، 1000 نے کھا لیا، 200 نے کھا لیا، 100 نے کھا لیا، 50 نے، 20 نے، 10 نے، 5 نے۔ آخر میں ایک آیا، یار تم دیر سے آئے ہو، لنگر تمام ہو گیا۔ میں کوئی سنسکرت بول رہا ہوں یا عربی فارسی میں تقریر کر رہا ہوں، لنگر تمام، یعنی اب لنگر نہیں ہے اور تمام کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں اور نہ ہو۔ علی کی ولایت دے کے اللہ کہہ رہا ہے میری نعمت تمام ہو یا میرے پاس نعمت نہیں ہے۔ فلک تک دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ کیا بانو مل کے بانو، دل سے بانو، وسیلہ نکالیں گے۔ سمجھو کہیں باجماعت نماز ہو رہی ہو اور تم سیل لے کے ویڈیو بنانا شروع کر دو، نمازی مار مار کے حلیہ بگاڑ دے گے، خود پڑھتے نہیں دوسروں کی بھی برباد کر رہے ہو۔ وہ بدن کی نماز ہے، یہ روح کی نماز ہو رہی ہے۔ بدن کی نماز کا احترام ہے، روح کی نماز کا احترام ہی کوئی نہیں ہے۔ روح کو نمازی بناؤ تاکہ علی کی ولایت میں شک نہ کرے۔ بدن کی نماز کا ہے، بندش ہے۔ لشکر یزید نہیں بول رہا تھا اجلو اجلو فاتح کو مسئلہ، جلدی مارو حسین کو، جلدی مارو، نماز کا وقت نہیں جا رہا ہے۔ مارنا روح نماز کو چاہتے ہیں، پڑھتے نماز ہیں، کیونکہ بدن نمازی تھا، روح نمازی نہیں تھی۔ اس لیے آداب مجلس کو ملحوظ رکھا کرو۔ بات الفام سے نہیں کہاں تھی میری؟
शाबाश, दीन तुम्हारा कामिल हुआ कब? आज, यानी गदीर वाले दिन। नेमत मेरी तमाम हुई आज। अब यहाँ भी फिर वही अत्फ है, वरदी तो, और आज मैं राजी हुआ कि इस्लाम को दीन कहा जाए। इस्लाम दीना, आज इस्लाम के दीन होने पर राजी हुआ, यानी पहले इस्लाम के दीन होने पर राजी नहीं था। और जिसकी विलायत बगैर अल्लाह इस्लाम को दीन नहीं मानता, उसकी विलायत के बगैर तेरी नमाज और कोई इबादत नहीं। तो वहाँ तीन किस्म के लोग थे, बात याद है ना? एक वो जिन्होंने दिल से माना, एक वो हैं जिन्होंने दिल से इनकार किया, एक वो हैं जिन्होंने देखा देखी इकरार कर लिया। वही देखा देखी वाले अली से फिर जाते हैं। चाहे वो किसी शिया नहीं जंजीर लद के भी घर में पैदा हो, अगर दिल से इकरार नहीं किया यहाँ फिर जाएगा। तो दुआ क्या करो कि तुमने दिल से वहां इकरार किया हो। हाँ, वरना हाथ उठाने और मुबारकबाद देने वालों की तो कमी नहीं थी। तो एक भी था ज़हीर भाई जिसका हाथ नीचे रहा हो, सबके ऊपर थे। थके तो नहीं हो ना? अलकमा रावी है, ये तेरे मौला अमीर का साहबी है। अलकमा बड़ा मशहूर रावी है। ये कहता है खराजा मिन अस्कर अहल शाम रजुलन अलैहि सिलाह व फौकहु मुसहफ व हुवा यक़रअ अम्मा यतसाअलून फअरदतुल बराज़ इलैहि फमनानी अमीरुल मोमिनीन व खरज इलैहि बिनफ्सिही वक़ाल हल तारिफुन नबअल अज़ीमिल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून क़ाल ला क़ाल अना वल्लाहि नबअल अज़ीमिल्लज़ी फ़ीहि इख़्तलफ़्तुम वअन विलायती तनाज़अतुम वअन बैअती अनकरतुम बअदमा अक़ररतुम वबिफ़ग़यकुम हलक़तुम बअदमा बिसौफ़ी नजौतुम व यौमल ग़दीर अलिमतुम व यौमल क़ियामत तामलून बिमा अमिलतुम सुम्मा अला बिसैफ़िही फरमा बिरासिही व यदिही। देखो गज़नफ़र के यहाँ उधार चलता है, नहीं चलती। हाँ, थकने लगो मुझे बता देना, बाकी का उधार कर लूंगा, लेकिन बासी चेहरा नहीं चलेगा। अलकमा कहता है जंग सिफीन में एक दिन लश्कर शाम से एक बंदा निकला,
ہتھیاروں سے لیس تھا، سر پہ قرآن تھا. خدا کی قسم تمہیں میدان غدیر والی نہیں، عرش والی غدیر نظر آئے گی اگر دل پہ لکھا تو. وعدہ اسی سے ہے. بدن پہ ہتھیار، سر پہ قرآن، اور ساتھ وہ سورہ نبا کی تلاوت کر رہا ہے. اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. اے رسول یہ آپ سے نبأ عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں. علقمہ کہتا ہے مولانا میں نے جانا چاہا غفران فمنعنی امیر المومنین. حسین کے بابا نے مجھے منع کر دیا، روکا کہ تو رک. خارجہ بے نفس ہی لے، خود علی بڑھے. قریب جا کے کہتے ہیں حل تعریف النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. اور اس نبأ عظیم کو جانتے ہو جس کے بارے میں اختلاف ہے؟ قال اللہ، کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا. ید اللہ نے بلا تشریح اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ انگلی رکھی. فرمایا انا واللہ النبأ العظیم الذی فیہ اختلفتم. فرمایا اللہ کی قسم وہ نبأ عظیم جس کے بارے میں تمہیں اختلاف ہے وہ میں علی ہوں. فی ولایتی تنازعتم، میں ہی وہ ہوں جس کے ولایت میں تم جھگڑا کرتے ہو. گرمی بڑی ہے مگر میرے ساتھ ہم قدم رہنا. وَأَنْ بَيَّتِي أَنْقَرْتُمْ بَعْدَمَا أَقْرَرْتُمْ، وہ میں ہوں جس کی بیعت کا اقرار کر کے تم پھر گئے. ہاں اگلا فکرہ سننا. وَبِبَغْيِكُمْ حَلَقْتُمْ بَعْدَ مَا بِسَيْفِي نَجَوْتُمْ، میری تلوار کے ذریعے تم نے نجات پائی شرک سے، کفر سے، الحاد سے، بے ایمانی سے، اور پھر آج میرے خلاف بغاوت. یوم الغدیر علمتم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَعْمَلُونَ بِمَا عَمِلْتُمْ. غدیر والے دن تم نے جانا تھا، قیامت کے دن جانو گے تو تم عمل کیا کرتے رہے. ادھر والوں سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ داد وہی دیں گے جو دے سکتے ہیں عادی ہیں، جو نہیں دیتے انہیں تکلیف بھی نہیں دینی. ہاتھ کبھی کبھی اٹھانا پتہ چلے کہ غدیری ووٹر ہو تم. غدیر والے دن جانا تھا، قیامت کو جانو گے کہ کیا مر گیا. علقمہ کہتا ہے ثم علاؤ بسیفہ، پھر ید اللہ نے تلوار اٹھائی. رما براسہ وید، ایک ہی بار میں اس کا سر اور ہاتھ یہاں سے کٹ کے دور گرا. میں کہہ گیا تمہاری سمجھ ہی نہیں آئی، بار ایک تھا، تلوار سر پہ گری، ساتھ ہاتھ کیوں کٹا؟ علی نے وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا جو غدیر پہ اٹھتا رہا. ابھی عزیز نے نعرہ لگاتے ہوئے کہا اذن اللہ. میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا. اذن اللہ کے کیا معنی ہے؟
اللہ کا کام. مانتے ہو علی کو اللہ کا کام؟ اب میں تمہاری داد زبان سے سن رہا ہوں، ناک سے سن رہا ہوں یا کانوں سے سن رہا ہوں، تو اللہ جس کی سنے گا اللہ اکبر. نہیں میں صرف بھائی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ یہ بچے بھی سمجھیں. اب ایسا ہے ایک شخص مجمع میں ایسا بھی ہے نہیں، مثال دے رہا ہوں کہ ڈھونڈنے نہ لگ جانا، کہ جو مجھ سے جلتا ہے مجلس میں آ جاتا ہے مومنوں کے ساتھ اور وہ میری شکایت کر رہا تھا اور میرے کانوں نے سن لی شکایت. اب بھائیوں میں اس سے زیادہ آسان کیا کروں؟ شکایت اس نے کی، سنی میرے کانوں نے. اب وہ آ گیا مجھ سے مجلس کی ڈیٹ مانگنے، دوں گا بولا بھی سے ماننے والے، اور میں چل منافق، پیٹھ پیچھے میری شکایت کرتا ہے، سامنے تاریخ لینے آ گیا ہے. تو پھر اللہ سنتا ہے اذن اللہ کے ذریعے. تو نے اگر علی کا نام باطل سمجھ کے نماز سے نکالا، اذن اللہ ہے. مخلوق کے کان مولانا آواز سنتے ہیں، وہ بھی قریب کی. یہ تو اس مخلوق کی آواز سن لیتے ہیں جن کی زبان ہی نہیں. میدان خندق میں چلو، ابن عبدود کے پاس نیزہ تھا امجد اور اوپر جواہرات جڑے ہوئے تھے. اس وقت لاکھوں کی قیمت کا تھا، کیونکہ کھمانڈ تھا میرا نیزہ چھینے کا کون، ہزاروں پہ بھاری تھا. ید اللہ نے نیزہ چھینا، لڑتے ہوئے چھین کے ہوا میں پھینک دیا، چہرہ اتر گیا. واہ یاری تیری بیٹی آدھی، اتنا قیمتی نیزہ خود رکھ لیتے مجھے افسوس نہ ہوتا. نہ میرے کام کا رہنے دیا، نہ اپنے پاس رکھا. اور میں جاہل علی کا فعل حکمت کے بغیر خالی نہیں میری انگلیوں کے درمیان دے. کیا دیکھتا ہے؟ درگاہ دجلہ ہے، ٹھاٹھے مار کے بہ رہا ہے. ایک مچھلی لہر میں سفر کر رہی ہے، مگر مچھ نے حملہ کیا، مچھلی لہر پہ ابھری. مچھلی کی زبان نہیں ہوتی، منہ میں ہاتھ ڈال کے دیکھنا. کیونکہ اس کا پھیپھڑا نہیں ہے اور بات پھیپھڑے سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے زبان ہی نہیں دی. مچھلی نے دل میں کہا یا قاہر اللذو، اللہ اکبر. ابن عبدود کے دیکھتے ہی دیکھتے علماء وزیر وہی نیزہ مگرمچھ کے حلق میں لگا، پانی میں چکرانے لگا، مچھلی دعائیں دیتے ہوئی چلی گئی. یعنی یہ سینکڑوں ہزاروں میلوں کے فاصلے سے بے زبان کی سنی. یہ ہے پہلا علی. دوسرا علی بیٹھا تھا، پھر چوتھا امام. سامنے ایک چونٹی ہوتی ہے کالے رنگ کی، ایک ہوتی ہے بھورے رنگ کی، بالکل چھوٹی سی. غور سے دیکھو تو نظر آتی ہے، دکھائی نہیں دیتی تھی. قطار تھی، گزر رہی تھی. سجاد مسکرایا، فرمایا لعل النمل الثمار تتفهم ان للہ دبانا یعنی کمالہ. فرمایا یہ بھوری چونٹی دل میں سوچتی ہے.
یا تو پھر مجھ سے اگلی بات کیا کرو اشعار میں بھی، میں ادھر دیکھنا، بس جلدی تمہیں چھٹی دینے لگا ہوں۔ پہلی چیز ہے ولایت، جس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب پوری زندگی احترام سے بولا ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک کا نام ایسے لیتا ہے، یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا داؤد۔ ہم ایسے کہیں کافر ہو جائیں، کیونکہ ہماری زبان میں جو اوئے ہے وہ عربی میں یا ہے، مگر وہ اللہ ہے کہہ سکتا ہے، لیکن اسے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، پتہ نہیں ولایت میں کیا تھا، لہجہ ہی بدل گیا، یا ایھا الرسول۔ اے پیغام پہنچانے والے، منصب یاد دلا رہا ہے غفران، ڈیوٹی، اے پیغام پہنچانے والے، بلغ ما انزل الیک۔ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، آ گیا ہے، سناتا چلوں، چلو پھر کبھی صحیح۔ ابھی تک تمہیں وزن فرق مزاج کا پتہ نہیں چلا، جبرن سنانے کی عادت نہیں۔ نازلہ، میں بنگالی کے اس ممبر سے لے کر نجف کے حوضہ علمیہ تک دامن، تمہارے اس مختصر ہجوم سے لے کر ہجوم حشر، اللہ کی عدالت تک دامن۔ ہاں جاگو تمہیں پتہ چلے ولایت کیا ہے علی کی۔ نازلہ جبرائیل فی ثلاثین الفا من الملائکۃ لیلۃ القدر بولایت امیر المومنین والائمۃ من ولدہ۔ جب پہلی شب قدر آئی رسول کی زندگی کی، جبریل 30,000 فرشتوں کے ساتھ اترا، قرآن اکیلا لاتا رہا۔ اب پتہ نہیں یار میرے سامنے کون بیٹھا ہے کیا بیٹھا ہے۔ غضنفر پہلے پڑھتا ہے، بعد میں غضنفر کی سیڑھیاں رٹ کے سنایا جاتا ہے تمہیں۔ ہاں تو پھر خریدا بھی میری قیمت پہ کرو، جب میں انچھوئے موتی دوں تو پھر عالم نما جاہل والی داد تو نہ دیا کرو مجھے۔ قرآن اکیلے لاتا رہا، آج شب قدر میں 30,000 فرشتوں کے ساتھ اترا۔ رسول نے پوچھا جبریل کیا ہوا؟ سرکار آج قرآن نہیں لایا، آج ولایت لایا۔ قرآن کے لیے ایک فرشتہ، علی کی ولایت اور ائمت میں بول گئی، اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کے لیے 30,000 فرشتے۔ تو پھر 30,000 گنا زیادہ اہمیت ہوئی نا علی حسین ذوالفقار اس ولایت کی۔ ویسے بنتا بھی یہی تھا کہ سامت قرآن بھی شب قدر میں آئے اور ناطق قرآن بھی شب قدر میں آئے۔ جسے ایک لایا وہ تیری نماز میں آئے۔ اور جسے 30,000 فرشتوں کے ساتھ لایا، کیونکہ یہ ولایت وزنی اتنی ہے بھیا۔ سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے ظہیر بھائی مولانا سبی شیرازی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ ہم نے ایک خاص امانت 7 آسمانوں کے پیش کی، 7 زمینوں کے پیش کی، پہاڑوں کے پیش کی، ڈر گئے، نہ اٹھا سکے۔ تو
میرے مولا صادق سے پوچھا وہ کون سی وزنی چیز ہے جسے 7 آسمان 7 زمینیں پہاڑ نہ اٹھا سکے؟ کہا ہے یا ولایت امیر المومنین. داد دے کے پھنس گئے ہو بری طرح. اتنی وزنی سورہ مزمل میں مولا کہہ رہا ہے نا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ان قریب ایک ثقیل وزنی قول تجھے بھیجنے والے ہیں. اللہ اسے قول ثقیل کہتا ہے، بھاری قول. ایک بندے نے تیرے مولا صادق محمد سے پوچھا مولا اتنی بھاری ہے پھر ہم کیسے اٹھا لیتے ہیں جسے کائنات نہیں اٹھا سکی؟ فرمایا اسے اٹھانے کی شرط ایک ہے کہ اٹھانے والا حلال زادہ ہو. ایک حدیث کافی تک کا میں دامن سن لو پھر چاہے دل میں نعرہ لگاتے رہنا یا بالکل نہ لگانا تم پہ چھوڑا. کافی سے بڑی کتاب مذہب شیعہ میں کوئی نہیں. اس میں حدیث پڑھی ہے میں نے تیرے رسول کی سناؤں؟ پیچھے مولا تو سننا نہیں چاہتا. من قال لا الہ الا اللہ تفتحت له ابواب السماء ومن تلا محمد رسول اللہ تحلل وجہ الحق ومن تلاها بعلی ولی اللہ غفر اللہ له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر القطر. لیکن بھائی جب سے آپ مجھے سننے لگے اسی نعرے پر میں اتنی حدیثیں اور اتنی باتیں کر چکا ہوں کہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. کہنے والے یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا انعام ہے. جو محمد رسول اللہ کہے کر دوں ترجمہ. میری منت کوئی نہیں. میں ریاضی نمبر سے داد پہ دے سکتا ہوں منارے پہ نہیں. آپ کو راضی کر کے بھیجیں گے ورنہ آپ بھی نہیں جا رہے. آپ نے جملہ کی دعا کرنی جملہ کی صحت و سلامتی کے لیے اس سلسلے میں والا ان کا سایہ ہم سے قائم ہو جائے کہ معراج اسی طرح بڑھتی ہے. ابھی سنا نا حضور پہ منافق کا ہاتھ کاٹا پھر جس کو اپنا ہاتھ بچانا وہ نیچے رکھ کے باقی دو ہاتھ بلند کرو بچا بولو حق دا امام نعرہ. ادھر سے مستورات نے بھی میں نے دیکھا ہاتھ اٹھایا. میری ماں بہنوں بیٹیوں بچیوں مبارک تمہیں کیونکہ علی کی ولایت وہ ہے. 1,30,000 صحابی سے بیعت لینے کے بعد رسول نے علی سے کہا خیموں میں چل پہلے ازواج سے بیعت کرانی.
ہوا دونوں اٹھو اپنے بابا کی بیعت کرو. ٹھیک ہے دیکھتے رہنا ادھر والوں. پھر بطول سے کہا قومی وبا یہی مولا کے اٹھو اپنے مولا کی بیعت کر. شور میں ترجمہ ہر ایک نے نہیں سنا گا. قومی و باغیائی مولا کے اٹھ اپنے مولا کی بیعت کر. میری روح زید بھائی غفران غدیر میں پھر رہی تھی. میری روح اتری رسول کے قدم چومے. سرکار ان سے تو لی حسنین اور بطول سے کیوں لی؟ کہا زمانے کو بتا رہا ہوں جس کی ولایت کی معافی بطول اور اولاد بطول کو نہ ہو بازاری ماں کے بچوں کو آسمانوں کے در کھل جاتے ہیں. اب یقین خرید لیں گے. وَمَنْ حَالَ محمد رسول اللہ. اور جو محمد رسول اللہ کہے معلوم ہے حدیث کے لفظ دوہرا رہا ہوں. میری بات پہ جس کو بھروسہ نہ ہو پسند کے عالم سے کرا لینا. پر ترجمہ کسی عالم سے کرانا مجمع بازوں سے نہیں. تحلل وجہ الحق. جو محمد رسول اللہ کہے اس پر اللہ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. میں کہہ گیا اللہ جانے کون میرا ساتھی ہے کون رہ گیا. اور رسول پاک سے پوچھے اللہ کا بدن ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں تحلل وجہ الحق. حق کا چہرہ اللہ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. اور سار اٹھانا الحمدللہ ظاہر بھائی مجھے ناز ہے کہ میں نماز میں اللہ کی مشیت کو پورا کرتا ہوں اللہ کی رضا کو پورا کرتا ہوں رسول کی خوشی کو پورا کرتا ہوں. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک اس کے برعکس بھی ہوتا تو میں کرتا. کیوں؟ اس حدیث کی روشنی میں من طلاہا بے علی ولی اللہ. اور جو اس کے بعد تلاوت کرے علی ولی اللہ کی من طلاہا جو تلاوت کرے. تلاوت تو قرآن کی ہوتی ہے. اخلاف نے شیعہ مولویوں سے تلاوت سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا رہتی ہے؟ اچھا سرکار یا رسول اللہ پھر ہوتا کیا ہے جو علی ولی اللہ کہے؟ فرمایا غفر اللہ لہ ذنوبہ ولو کانت بعدد قطر المطر. اس بندے کے گناہ اللہ بخش دیتا ہے چاہے وہ کائنات کی بارشوں کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو.
بارش کے قطرے، ایک بارش کے قطرے کمپیوٹر نہیں بتا سکتے. اور جب سے بارش ہو رہی ہے قیامت تک کے قطروں جتنے گناہ بھی ہوں علی ولی اللہ کہنے سے بخشے گئے. جس کا نام اتنے گناہوں کے پہاڑ بخشوا دے. جو باطل نظر آتا ہے چونکہ عربی پریورب ہے. پریورب تو سمجھتے ہو؟ ضرب المثل. ہاں شاباش. کیا یترشح الاناء بما فیہ، برتن سے وہی کچھ اچھل کے باہر آتا ہے جو اس کے اندر ہو. ہمارے اندر حق ہے، ہماری کا نام حق سمجھتے ہیں، تیرے اندر باطل ہے تو باطل ہے. اور اس کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور ہم گناہگاروں کو پڑھنا نصیب کرے. وجہ اللہ کا اعلان ولایت ہے، اللہ کے گھر کی خوشی ہے. رسول نے ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے اعلان کیا رسول کے گھر کی خوشی ہے. بطول کی رضا وہ ہے جو جلال الہی سے بنی ہے. بطول کے چہرے پہ تجلی پھوٹ رہی تھی شوہر کی ولایت پہ. بطول کی خوشی ہے، حسنین کی خوشی ہے، آج پانچوں اور چھٹے اللہ کی خوشی ہے. بازار قضا کو لوٹ لو جو لوٹ سکتے ہو. میں رسمن دعا مانگ رہا ہوں اگر تم میں کوئی بھی اولاد ہے اسے اولاد نرین عطا ہو. کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو. کوئی بیمار ہے تو شفاء کاملہ عطا ہو. اگر کوئی مومن قید ہے تو رہائی نصیب ہو. جو بھی مومنین و مومنات کی جو حاجات خدا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہے پورے ہوں. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله